اسی میں تلاش کیا جا رہا ہے کہ اس کو کیسے پورا کیا جائے، وہ کمی جو رہ گئی ہے۔ اللہ کے یہاں اس طرح کی پلاننگ نہیں ہوتی کہ جس میں کوئی کمی رہ جائے۔ اللہ کا پلان، اللہ کا منصوبہ، اللہ کا ارادہ، اللہ کی تدبیر مکمل ہوتی ہے، اور اس کا علم بہرکیف کون اس کا تصور کر سکتا ہے کہ اس کا علم محیط ہے ہر شے کے لیے۔ جب ہر شے پر اس کا علم محیط ہے تو تمام حالات سے واقف ہوتا ہے، جانتا ہے اللہ کہ دین کو کیسے پھیلایا جائے۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ بات بھی ہوتی ہے کہ دین کے لیے اللہ انتظامات سارے کرتا ہے۔ اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ دین محفوظ رہے، پیغام الہی محفوظ رہے اور وہ لوگوں تک پہنچے۔ اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ خدا کوئی ایسا انتظام کرے کہ زور زبردستی سے دین پھیلے، یہ بھی نہیں ہوتا۔ دین پھیلنے کے نیچرل اسباب ہوتے ہیں، ان نیچرل اسباب میں ان اسباب کا مہیا کرنے والا بھی پروردگار ہوتا ہے۔ اسباب نیچرل ہوتے ہیں، یعنی مثلا یہ ہے کہ دین ایک دم پھیل جاتا، پیغمبر اسلام آتے، اعلان کرتے، اور بس ہر شخص کی زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا۔ ایسا ہو سکتا تھا؟ اللہ اس پر قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ قادر ہے، یعنی اللہ اس پر یقیناً قادر ہے کہ وہ ہر انسان کو مجبور کر دیتا کہ وہ پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے فوراً ہی بعد ہر شخص کی زبان پر آپ کی رسالت کا کلمہ ہوتا کہ نہیں؟ ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ اللہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن پھر عدل الہی پر حرف آتا، اس کے بعد جزا و سزا کا مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ لہٰذا اللہ نظام تو وہی قائم رکھتا ہے جو اس نے قائم کیا ہوا ہے، نیچرل سسٹم اس کائنات کا، لیکن اللہ کا جو منصوبہ ہوتا ہے، ارادہ الہی، وہ مکمل ہو کر رہتا ہے۔ جب خدا کوئی چیز، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ دین پہنچے، دین پہنچے گا۔ اللہ کا ارادہ دین محفوظ رہے، دین محفوظ رہے گا۔ اب کتنے لوگ دیندار ہوں گے یہ بھی اللہ کے اختیار میں تھا کہ سب کو دیندار بنا دے، لیکن چونکہ اختیار دیا ہے اور جزا اور سزا رکھی ہے، حساب اور کتاب ہے، لہٰذا ضرورت تھی کہ ان کو اختیار بھی دے کہ وہ اپنے اختیار سے چاہیں تو قبول کریں، چاہے تو رد کر دیں۔ توجہ ہے نا؟ یہ تمام حالات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر اور خاتم تک جس حالات سے یہ دین گزرا ہے اور جن ادوار سے یہ مذہب گزرا ہے، اسلام ہر دور میں اسلام ہی تھا، ہر نبی اسلام ہی کا پیغمبر بن کر آیا، جس انداز سے یہ دین پھیلا خاتم النبیین کے دور تک، اب یہ ایک ایسے مرحلے پر آ چکا تھا کہ جہاں اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب جو دین آئے گا یہ ایک مکمل دین کی صورت میں پہنچایا جائے گا، اور پیغمبر جب اس دنیا سے جائیں گے تو اس دین میں کوئی نقص، کوئی کمی باقی نہیں رہ جائے گی، اور اس حد تک مکمل ہوگا کہ اب اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ توجہ کیجئے، یعنی اس حد تک وہ مکمل ہونا چاہیے کہ اب اس کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت محسوس ہی نہ کی جائے۔ اب کوئی پوچھے کہ بھئی آج نبی کیوں نہیں ہے؟ ان ادوار میں تو ایک ایک وقت میں 10 20 20 100 انبیاء تھے، آج اتنی بڑی آبادی ہے انسانوں کی، آج نبی کیوں نہیں ہے؟ یہ کون سی بات ہے کہ نبوت ختم ہو گئی؟ بھئی نبوت ختم اس لیے ہو گئی کہ دین مکمل ہو گیا۔ توجہ کیجئے، عجیب بات آ رہی ہے۔ اس لیے اب نبی نہیں آئے گا کہ چونکہ دین مکمل ہو گیا۔ کیا دلیل ہے کہ دین مکمل ہوگا؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن نے کہا کہ آج ہم نے دین مکمل کرتے، تو دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو اب نبی کیوں آئے گا؟ نبی آتا ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو پچھلے نبی کی تبلیغ میں رہ گئی تھی۔ اب کوئی تبلیغ میں کمی نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اب نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ نظام میں الہی ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا پلان ہے کہ نبوت یہاں ختم ہو جائے، اس کے آگے اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر دین مکمل ہونا ہے۔ اب جس وجہ سے یہ دین مکمل ہونے والا ہے اور جس بنا پر اب نبوت نہیں ہے یا نبی نہیں آنے والا ہے، نبوت تو خاتم النبیین کی قیامت تک ہے، لیکن اب نبی نہیں آنے والا ہے کوئی، وہ جو وجہ ہے وہ وجہ ہے دین کی تکمیل، اور دین کی تکمیل جس وجہ سے ہوئی وہ ہے ولایت امیر المؤمنین۔ اب جب ولایت امیر المؤمنین پر انحصار ہو گیا تکمیل دین کا اور نبوت کے اختتام کا،
تو ختم نبوت کیا یعنی مہر، ختم یعنی مہر. ایک تحریر لکھی جاتی ہے اور آخر میں ایک مہر لگا دیتے ہیں یعنی کہ اب اس کے بعد یہاں تک تحریر ہے اس کی جو بھیج رہا ہے آپ کو لیٹر. اگر نیچے کوئی اور تحریر ہے تو یہ اس کی نہیں ہے، یہ اس کی نہیں ہے. اگر اس کی ہے تو پھر ایک اور ختم ہونا چاہیے. تو ختم نبوت کا مطلب یہ کہ مہر لگ گئی. یہ بھی ایک مفہوم ہے اس کا. ختم کے بہت سے معنی ہیں، اور ختم یعنی ختم، خاتمہ، ایک چیز ختم ہو چکی ہے، تمام ہو چکی ہے. ختم نبوت یعنی نبوت کی مہر. اب اگر کوئی ڈاکومنٹ ہو اور اس پہ مہر نہ ہو تو آپ اس ڈاکومنٹ کو تسلیم کریں گے؟ مہر اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ اوریجنل ڈاکومنٹ ہے، اور مہر اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جو بات اوپر سے اسٹارٹ ہوئی تھی کہنے تے ہوئے وہ یہاں پر تمام ہو چکی ہے، اب اس کے آگے کوئی بات نہیں ہے. یہ مہر آپ کو اس کا اشارہ دیتا ہے. اب مہر کیا ہے؟ یہ خود ختم نبوت کیا ہے؟ ولایت علی، یہ جو امامت کا سلسلہ ہے یہ اصل میں ختم نبوت ہے، یعنی یہ وہ مہر ہے نبوت کی. جیسے ہی آپ کہیں کہ میں علی کو امام مان رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ مان لیا کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. نبی آنے والا ہوتا تو یہ ختم نبوت یہاں پر امامت کی صورت میں نہ آتی. امامت کی صورت میں ختم نبوت کا مطلب ہے حقیقی معنی میں ختم نبوت کا ایمان انہی لوگوں کا ہے جو امامت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو امامت کو ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ عملاً یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے نبوت کے لیے، ابھی کوئی نبی آ سکتا ہے، ورنہ بتاؤ وہ ختم کہاں ہے، وہ بتاؤ وہ مہر کون سی ہے. اسی وجہ سے خدا کی طرف سے یہ اصرار تھا کہ تم نے اگر یہ نہیں پہنچایا تو تم نے کچھ نہیں پہنچایا، اس لیے کہ سارا پلان یہ ہے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر تم اس کے لیے مہر کا تعارف نہیں کراؤ گے کہ وہ ختم نبوت کیا ہے تو اس وقت تک تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے کچھ نہیں کیا. ہمارا پلان ہے یہاں نبی اب ختم ہو گئے ہیں، اب نہیں آئے گا کوئی نبی. یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ختم نبوت کا اعلان کرو. ختم نبوت کا اعلان کیسے ہوگا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. یہ ختم نبوت ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ نظام اللہ نے کس طرح کا قائم کیا. عجیب. پیغمبر آئے، چونکہ پیغمبر مردوں کے لیے بھی ہیں عورتوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے نبی بن کر آئے. جب دونوں کے لیے نبی بن کر آئے تو دونوں کا حصہ ہونا چاہیے. اس میں اللہ نے برابر کا حصہ رکھا. میں برابر ہی کا کہوں گا، برابر کا حصہ رکھا. کچھ ظاہر ہے کچھ فروق آپ کو نظر آئیں گے، بے شک وہ اپنی جگہ ہیں، میں اس تفصیل میں، لیکن خدمت کے اعتبار سے، کارناموں کے اعتبار سے، نتائج کے اعتبار سے برابر کا حصہ رکھا. خاتم النبیین کو بھیجا. اب خاتم النبیین کی حفاظت کے لیے اور خاتم النبیین کے اس پیغام کے دفاع کے لیے دو افراد کی ضرورت تھی. تو دونوں مرد نہیں ہیں، دونوں عورتیں نہیں ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے. توجہ فرمائی. ایک ابو طالب ہیں، ایک خدیجہ ہے. اب ان دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے. اب دین کو پھیلانے کے لیے، یہ تو پہنچانے کی بات تھی، دین کو پھیلانے کے لیے دو افراد کی ضرورت ہے. یہاں پر بھی دونوں مرد نہیں ہیں، دونوں عورتیں نہیں ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ایک علی ہے ایک فاطمہ ہے. یہ دیکھیں کیسا حصہ اللہ نے تقسیم کیا ہے مردوں اور عورتوں کو، کس انداز سے یہ اپرچونٹی دی ہے کہ آؤ تم فخر کرو. مرد فخر کریں کہ بے شک امیر المؤمنین ہمارے آقا اور مولا موجود تھے دین کو پھیلانے والے. خواتین فخر کریں کہ بے شک ہماری نمائندگی شہزادی فرما رہی تھیں پوری دنیا کی خواتین کی، دونوں طرف. اب دین پھیل بھی گیا، دین پہنچ گیا، دین پھیل گیا. اب اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دین خطرے میں آ سکتا ہے کبھی بھی. تو ہمیشہ کے لیے دین کو پریزرو کرنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے دین کو بچانے کے لیے اب پھر دو افراد کی ضرورت تھی. وہاں بھی صرف دو مرد نہیں اور دو عورتیں نہیں ہیں، وہاں ایک مرد ہے ایک عورت ہے. اب ان کے ساتھ اور بھی ہیں، لیکن قیادت دو طرف ہے. ایک حسن ہیں، ایک حسین ہیں، اور ایک طرف زینب ہے کربلا میں.
اب ہمیشہ کے لیے دین محفوظ ہو گیا. یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ بھئی دو اس وقت تھے جب دین پہنچایا جا رہا تھا, دو اس وقت تھے جب دین پھیلایا جا رہا تھا, دو اس وقت تھے جب دین بچایا جا رہا تھا. وہاں بھی ایک مرد ایک عورت, مرد ایک عورت, مرد ایک عورت. یہ اللہ نے نظام, مگر یہ کیا نظام تھا اور یہ کیا کیلکولیشنز ہیں کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ دو لائنیں بنتی ہیں. ابتدا میں پہلے مرحلے میں ابو طالب ہیں اور خدیجہ ہیں, دوسرے مرحلے میں کوئی اور نہیں ہے, ابو طالب کا بیٹا ہے اور خدیجہ کی بیٹی ہے. تیسرے مرحلے میں علی کا بیٹا ہے, فاطمہ کی بیٹی ہے. سلسلہ وہی ہے, یعنی دادا بیٹا پوتا ہے کہ نہیں, نانی بیٹی نواسی. تو یہ عجیب ایک نظام رکھا, کہا کہ نہیں, اصل میں دین کو ہم اسی ایک دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں. دین پر کسی اور کا احسان نہیں ہوگا. دین پر احسان ہوگا تو یا ابو طالب کا ہوگا یا ابو طالب کی اولاد کا ہوگا, یا خدیجہ کا ہوگا یا خدیجہ کی اولاد کا ہوگا. توجہ فرمایا آپ نے, یہ اللہ نے کس انداز کا نظام رکھا. اب دوسرے نام بھی آتے ہیں, بھئی وہ بھی تھے اور وہ بھی تھے, جو بھی تھے انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا, جو بھی کیا, آپ کچھ بھی کارنامے پیش کرنا چاہیں کریں, لیکن بنیادی طور پر ان کا اسلام پر احسان نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں کہہ دوں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے بچوں کو بتا, بھئی دیکھو دو طرح کی جو ہے باتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا, جو مسلمان ہوا اس نے اسلام کے لیے کچھ خدمتیں بھی کی. تو دو صورتیں ہیں, ایک یہ ہے کہ اس پر اسلام کا احسان ہے, ایک یہ ہے کہ اسلام پر اس کا احسان ہے. یہ دو طرح کے مسلمان ہیں, ایک وہ جس پر اسلام کا احسان, ایک وہ جس پر اسلام کا احسان. آپ کہیں گے کیسے پہچانیں گے؟ کہ دیکھو قرآن نے صاف کہہ دیا, لا تمنوا علی اسلامکم, تم ہم پر اپنے مسلمان ہونے کا روب مت جماؤ, وہ احسان مت جتاؤ کہ ہم تو مسلمان ہو گئے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للاسلام, اگر تم واقعی مسلمان ہو تو یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی, یہ اس کا احسان ہے. تم شکر ادا کرو اگر تم مسلمان ہو. یہ مت کہو کہ ہم تو مسلمان ہو گئے, ہم نے تو یہ کر دیا اسلام کے لیے, ہم نے تو وہ کر دیا اسلام کے لیے. اسلام کے لیے نہیں کیا, اپنے لیے کیا, تم نے اپنے لیے کیا. اب ایک شخصیت ایسی آتی ہے, اس نے کہا کہ بھی دیکھو میں کوئی احسان نہیں جتاتا کہ میں نے اسلام کے لیے کچھ کیا ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو دے کے خاموش رہتے ہیں, خدا بولتا ہے. دنیا والے جب دیتے ہیں تو پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے دیا, خدا خاموش رہتا ہے کہ ہم دیکھیں گے دینے والے تم کیسے ہو. کچھ وہ ہیں کہ جب دیتے ہیں تو خود خاموش رہتے ہیں, خدا اعلان کرتا ہے کہ انہوں نے دیا. تو کچھ وہ ہیں کہ جو مسلمان ہو کے پوری دنیا میں شور مچاتے ہیں, مسلمان ہوئے, ہم پہلے مسلمان, ہم بعد کے مسلمان. یہ سب مسلمانوں کی نمبرنگ دی جا رہی ہے کہ کون کب مسلمان ہوا, اور اس کے بعد کسی, یہ تو مسلمان ہی نہیں ہوئے, جن کے لیے کہا مسلمان ہی نہیں ہوئے. خدا کہہ رہا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام ہی نہ ہوتا. توجہ کیجئے, ان کے اسلام کے لیے خدا احسان کے طور پر پیش کر رہا ہے. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک عائلا فاغنا. تم پر نہیں مسلمان, تم کیا چیز ہو کہ تمہارا ذکر بھی کیا جائے. دیکھو یہ رسول ہیں, اس رسول سے خدا یہ کہہ رہا ہے, اے رسول ہمارا احسان یاد کرو کہ تم اس وقت جب تم کو ضرورت تھی, تم یتیم تھے, ہم نے تمہاری پرورش کی, ہم نے تمہیں پناہ دی, ہم نے, اللہ نے پناہ دی. یاد رکھنا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لوگ جو ابو طالب کے ایمان پر بحث کرتے ہیں, ایمان پر نہیں. اللہ کسی مومن کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا, اللہ ہمیشہ کسی معصوم کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے.
تو ابو طالب کے ایمان پر بحث نہ کرو، بحث یہ کرو کہ معصوم تھے کہ نہیں تھے۔ میں خود کچھ فیصلہ نہیں دے رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو بحث کے راستے دکھا رہا ہوں کہ کیا ہونے چاہیے۔ یہ بحث کر کے خدا نے کہا کہ میں نے کیا، ہم نے تم کو پناہ دی۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ ووجدک عائلا فاغنی، تم کو نادار پایا، ہم نے تم کو دولت دی۔ کون سی دولت تھی رسول اللہ کے پاس؟ بتاؤ بتاؤ مسلمانوں، یہ اغنا والی بات، یہ غنا یعنی غنی ہوئے، پیغمبر غنی ہوئے۔ آپ نے کبھی کسی مسلمان سے سنا نبی کے لیے غنی کہتے ہوئے کہ نبی غنی ہیں؟ جو صدقے میں ہو گئے ان کے لیے سنتے ہیں آپ بہت۔ بھئی صدقے دینے والے تو غنی نہیں ہیں، لینے والے غنی ہو گئے۔ کہاں لینے والے، کہاں دینے والے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم غنی کر چکے، کبھی آپ نے سنا کہ نبی غنی ہے؟ کوئی مسلمان نہیں کہتا پیغمبر غنی، پیغمبر غنی۔ ابھی غنی ہیں وہ، قرآن ان کو غنی کہہ رہا ہے، اور وہ بھی ایسے غنی کہ خدا نے ان کو غنی کیا، مالدار، دولت مند۔ کہاں ہے وہ دولت؟ دکھاؤ وہ دولت۔ اغنا، اور پھر بطور احسان خدا بتا رہا ہے، بطور احسان۔ اب یہ مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ بھی دیکھو ایسا ہے کہ پیغمبر جو ہے نا، کوئی بھی پیغمبر نہ اسے میراث ملتی ہے نہ میراث چھوڑتا ہے، اس کو تو میراث ملتی ہی نہیں، نہ وہ میراث چھوڑتا ہے، تو پیغمبر کو میراث سے تو کوئی دولت ملی نہیں ہوگی۔ تو پھر کہاں سے ملی وہ دولت؟ کہاں تھی وہ کس دولت کو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو دولت دی؟ بتاؤ مسلمانوں، قرآن پڑھا کرو، صرف رٹا مت کرو، پڑھا بھی کرو بھائی، سمجھا بھی کرو، غور بھی کیا کرو۔ ووجدک عائلا، نادار تھے، نادار، عائل یعنی ناداری، فاغنا، تمہیں غنی کر دیا اللہ نے۔ وہ غنی کیا ہے؟ وہ کہاں ہے وہ دولت؟ وہ کون سی دولت تھی؟ کس دولت کو خدا اپنی دولت کہہ رہا ہے؟ عجیب بات ہے۔ آپ پوچھیں فقہا سے، اگر آپ کو یقین کامل ہے کہ یہ مال حلال کا مال نہیں ہے، اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکلی ہوئی ہے، اس میں سے خمس نہیں نکلا ہوا ہے، یہ بالکل جائز مال نہیں ہے، یہ کسی کا غصب کیا ہوا مال ہے، حرام مال ہے، نجس مال ہے، اور وہ لا کر آپ کو مسجد کے لیے دے کہ بھئی مسجد میں لگا لیں، آپ لے لیں گے؟ بھئی نہیں معلوم ہے تو لے لیں گے، آپ پوچھیں مت، لیکن اگر پتہ چل جائے تو لے لیں گے؟ نہیں لے سکتے۔ عجیب بات ہے، نہ تو نجس مال آپ اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں، نہ نجس مال آپ مسجد کے لیے لے سکتے ہیں۔ بھئی آپ سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ تو نجس مال بچے کو کھلایا جا سکتا ہے، کھانا آیا پتہ نہیں کہاں سے آیا، کس نے بنایا ہے، کس نے پکایا ہے، کہاں سے کمایا گیا تھا، کس پیسے سے خریدا گیا تھا، سمجھے؟ مشکوک مال بھی نہیں کھلانا چاہیے بچوں کو۔ خدا اپنے پاک اور پاکیزہ پیغمبر اور پاک ترین پیغمبر اور آخری پیغمبر اور عظیم ترین پیغمبر اپنے حبیب کو کیا کوئی ایسا مال کھلا دے گا بچپن میں کہ جو مشکوک ہو؟ یتیمن فآویٰ، یتیم کا لفظ سنیے گا، یتیمن، تم یتیم تھے، بڑے کو یتیم نہیں کہتے۔ اگر کوئی شخص بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد یہ شرعاً، یہ اصول ہے شریعت کے کہ اگر وہ بالغ اور عاقل ہو جائے اور بڑا ہو جائے، ابھی 30-35 سال کے ہیں کیونکہ بیچارے یتیم ہو گئے، باپ کا انتقال، ابھی اب یتیم نہیں ہے، یتیم اس کو کہتے ہیں جو چھوٹا ہو، بچہ ہو، نابالغ ہو، وہ یتیم ہو گیا، باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ تم یتیم تھے کا مطلب یہ چھوٹے تھے، ہم نے تم کو پناہ دی۔ یا اللہ، جو تو پناہ تو اپنے ایسے پاکیزہ پیغمبر کو دے رہا ہے، کتنی پاک ہوگی وہ پناہ، کتنی پاکیزہ ہوگی وہ غذا جو تیرا نبی کھا رہا ہے، کتنی پاکیزہ ہوگی وہ روٹی جو اس پاکیزہ خاتون کے ہاتھ سے
پیغمبر کے لیے تیار کی جا رہی ہے، فاطمہ بنت اسد، پاکیزہ غذا، اور وہ مال کہ جس سے پیغمبر غنی ہوئے، وہ مال دیکھیں، میں عجیب بات کہہ رہا ہوں، وہ مال جو جس سے پیغمبر غنی ہوئے کون سا مال تھا؟ کہا جناب وہ خدیجہ کا مال تھا۔ خدیجہ کا جو مال تھا، کیا سارا مال اسلام کے بعد کمایا گیا تھا یا اسلام سے پہلے کمایا گیا تھا؟ سوچ لو کتنی عظیم ہے وہ خاتون کہ اسلام آنے سے پہلے، اس پیغام آنے سے پہلے اس کا مال اتنا پاک اور پاکیزہ تھا کہ اللہ نے مسجد میں نہیں، اسلام کی جڑوں میں لگا دیا۔ آج جتنی مسجدیں پوری کائنات میں تم دیکھ رہے ہو نا، یہ لاکھوں مسجدیں اور شاندار مسجدیں اور بہترین مسجدیں، ان سب میں ہر مسجد میں خدیجہ کا مال لگا ہوا ہے، خدیجہ کا مال لگا ہوا ہے۔ میں تو مسجدیں میں نے کہہ دیا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس جتنا مال ہے اس وقت، بڑے مالدار بن رہے ہیں، بڑی دولت دکھا رہے ہیں، دولت مند ہیں، پیسے والے ہیں، عوام الناس کا بیت المال کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اپنے ذاتیات کے لیے، سارا جتنا مال ہے پوری دنیا میں مسلمان کے پاس خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، ویسے تو صدقہ تو یوں تو سب اہل بیت کا کھا رہے ہیں، لیکن مسلمان کے پاس ٹیکنیکلی، یعنی اگر آپ حساب لگائیں، کیلکولیشن کریں، تو یہ سارا پیسہ کس کا ہے؟ سب پیسہ آپ کہیں کیا بتائیں، کما یہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں خدیجہ کا ہے۔ ارے بھائی بزنس کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، انویسٹمنٹ جو ہوتا ہے نا، فرسٹ پہلا سرمایہ کاری، وہ جو کیپٹل ہوتا ہے فرسٹ جو آپ انویسٹ کرتے ہیں، پہلا مال، اب وہ گرو ہوا بڑا ہوا، اب اس کے بہت سے مالک بھی آ گئے، اس کے بہت سے شیئر ہولڈرز بھی آ گئے، بہت لوگ آ گئے، اگر جائز شیئر ہولڈرز ہے تو اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ لیکن کمپنی جس نے شروع کی تھی، جس مختصر پیسے سے، اصل وہ جو بنیادی سرمایہ تھا، یہ سارا سرمایہ جو بعد میں بہت گرو ہو کے بہت زیادہ ہو گیا، یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ ساری اصل میں اس میں ملکیت کس کی ہے بنیادی طور پر؟ اس پہلی رقم کی، اس پہلے سرمایہ کی، کہ جو بنیاد بنا اس اتنی بڑی گویا دولت کی اور رقم کی اور کمپنی کی اور جو بھی آپ اس کا نام دیں۔ اسلام جب شروع ہوا تو پہلی سرمایہ کاری اگر کہا جائے، لفظ پہلا سرمایہ جو لگایا ہے اسلام کی گروتھ میں، کس کا لگا؟ خدیجہ کا۔ اب بڑھتا جائے، صدقہ کس کا ہے؟ خدیجہ کا ہے۔ مگر میں اتنا ضرور کہوں گا یہاں کہ تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے، کہ چونکہ مال بہت پاک اور پاکیزہ تھا، اتنا پاک تھا کہ خدا نے قبول کیا اس کو، وہ بھی اپنے دین کے لیے قبول کیا، آخری دین کے لیے، مذہب کے لیے قبول کیا، اور نبی پر احسان جتایا کہ ہم تم کو غنی بنا رہے ہیں اس پیسے سے۔ توجہ ہے نا، اتنا پاک اور پاکیزہ تھا۔ لہٰذا اب اس کی گروتھ کے بعد یقینی طور پر کم سے کم وہ حصہ جو پاک اور پاکیزہ ہے، وہ سب ابھی بھی ملکیت خدیجہ کی۔ اب بات جب یہاں تک پہنچی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اس پر گفتگو نہیں ہو سکی اور میں اس طرف ابھی جا بھی نہیں سکوں گا بہت زیادہ تفصیل میں، لیکن کم سے کم ترجمہ، یعنی اس کا ترجمہ ہو جائے اور ایک دو پہلو اس کے آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ خرچ کرنے والے بہت ہیں دنیا میں، لیکن خرچ کرنے کے جو اصول قرآن نے پیش کیے ہیں اور جس کی تعریف قرآن کر رہا ہے کہ کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ان اصولوں پر کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے حتی تنفقوا، جب تک تم وہ خرچ نہ کرو مما تحبون، جسے تم خود بہت پسند کرتے ہو، جو تمہیں پسند ہے وہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے۔ ابھی آپ اعلان کر دیں کہ مسجد میں یہ ایک
فنڈ کھولا گیا ہے، یہاں پر آپ جتنے بھی آپ کے پاس کپڑے ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس گھر کی چیزیں ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اللہ کے یہاں رکھ دیجئے۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو بالکل نئے کپڑے جس کو کبھی پہنے ہی نہ ہو لا کے رکھ دیں یہاں، ملیں گے ایسے بہت کم، یا 10 کپڑوں میں ایک کپڑا وہ رکھ دیا گیا کہ بھئی یہاں کمپیوٹرز کی ضرورت ہے، اپنے گھر کے جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں آپ میں اگر کوئی اضافی کمپیوٹر ہے تو آپ لا کے یہاں رکھ دیجئے، خرید کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، جو گھر کے آپ کے استعمال کے اضافی کمپیوٹر یہاں رکھ دیجئے۔ اب ایمانداری سے بتائیے کہ اضافی کمپیوٹر میں کون سا والا کمپیوٹر لا کے رکھیں گے؟ وہ جو آپ کو سب زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ آپ کی یوز کا ہے؟ نہیں، وہ کہ جو ہاں ٹھیک ہے کام کر رہا ہے، اٹ از ورکنگ از یوزیبل کر کے آپ لا کے یہاں رکھ دیں گے، بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن مما تحبون، بات تو جب یہ ہے کہ آپ کے پاس 5 کمپیوٹر گھر میں، اور جو سب سے ٹاپ کمپیوٹر ہے، جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے، جو آپ کا فیوریٹ کمپیوٹر ہے، آپ نے اس کو اٹھایا اللہ کی راہ میں دے دیا، کہا یہ تو بڑا مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ تبھی تو لن تنالوا البر، نیکی کی اس منزل کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ نہ دے دو جو تم کو زیادہ پسند ہو۔ وہ جو پہلی شب ہوتی ہے دلہن کے لیے، اس کا جو جوڑا ہوتا ہے خصوصی، ایک ایسی دلہن بھی ہے کائنات میں جس کے پاس 2 ہی کپڑے ہیں بس، ایک پرانا جو اس کے پاس پہلے سے تھا، ایک نیا جو اس کے باپ نے دیا ہے کہ اس کو پہن لینا، تمہارا شوہر خوش ہوگا، شوہر خوش ہوگا۔ اور اسی وقت سائل آ جاتا ہے۔ اچھا یہ سائل بھی عجیب سائل ہے، ایسے موقع پہ آتا ہے یہاں، بالکل عین وقت پہ کسی وقت افطار کرنے جا رہے ہیں اس وقت سائل آ گیا، اس لیے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کہیں سازش تو نہیں ہے، لیکن ان کی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھئی سازش جو ہے اگر تم سمجھ بھی رہے ہو تو تم یہ دیکھو کہ سازش میں کون کون شریک ہے۔ چلو سازش ہی صحیح مان لو، یہ سازش میں بیچارہ صرف ایک فقیر تھوڑا ہی ہے کہ فقیر نے سازش کی اور اس نے آ کے مانگ لیا، اسی ٹائم پہ آ گیا اور انہوں نے اٹھا کے وہ دے دیا، اور اس کی وجہ سے پھر آیت بھی اتر آئی بغیر سازش کے۔ بھئی اس سازش میں رسول بھی ہونے چاہیے، نعوذ باللہ۔ چلیں میں لفظ ذرا سا بہتر استعمال کر دوں، پلاننگ میں، اس پلاننگ میں رسول اللہ بھی ہونے چاہیے، اس پلاننگ میں جبرائیل بھی ہونے چاہیے شامل، اس پلاننگ میں اللہ بھی ہونا چاہیے۔ بھئی انگوٹھی دی 40 دن تک دیتے رہے، کچھ ہوا ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پلان میں ایک ہی کو شامل کیا، پلان انہوں نے بھی کیا مگر ایک ہی کو شامل کیا، بھی تم آ جانا، آ کے یہ انگوٹھی لے جانا، نہیں ہوا لاؤ واپس کرو، اگلے دن پھر آ جانا، اور پھر تیسری بار اور چوتھی بار۔ ارے بھئی اگر تم کو پلان کرنا ہی ہے وہ جو علی نے کیا تھا تمہارے خیال میں، تو تم بھی علی جیسے بنو، بن کر ان لوگوں کو پلان میں شامل کرو جن کو علی نے کیا تھا۔ اگر علی نے پلان کیا تھا تو کیسے کیا ہوگا؟ ایک فقیر سے کہا ہوگا تم آ جانا، رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ آگے پڑھ دیجئے گا آیت، جبرائیل سے کہا جبرائیل دیکھنا جب میں یہ دوں اللہ کی راہ میں رکوع میں ہوں اور میں فقیر کو دے رہا ہوں تو تم آیت لے آنا۔ اللہ سے کہا کہ یا اللہ جب میں ایسا کروں پروردگار جبرائیل کو بھیج دینا، اگر یہ والی ہے سازش، اگر یہ والا پلان ہے تو میں اس کو بالکل مان رہا ہوں، یقین جانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جب علی کا پلان ایسا ہے جس میں یہ سب شامل ہیں تو جس کو آپ حقیقت کہتے ہیں، علی کی حقیقت کیا ہوگی؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اسی وقت آ گیا اور شہزادی نے اٹھا کے کون سا کپڑا دیا؟ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں عملی معجزات ہیں اہل بیت کے، یہ حقیقتاً یہ پریکٹیکل میریکلز ہیں اہل بیت کے، بلند۔ ہمیشہ کوشش کریں دیں، اور یہ خاص طور پہ مہینہ ہے دینے کا اور زیادہ، اور وہ دیں جو آپ کو پسند ہے۔ کبھی شیطان بیچ میں نہ آ جائے کہ میں ارے یہ تو تمہارے کام آئے گا، کوئی بھی چیز کام انسان کے آنے والی نہیں، یقین جانے، جمع ہی ہوتی رہتی ہے، وہ کام آئے گی آپ کے نہیں کسی اور کے۔ تو اس سے پہلے کہ کسی اور کے کام آئے، آپ اپنے کام میں لے آئیں اس کو کسی کو دے کر۔ یہ ہمیشہ اس کا اصول رکھیں۔
لن تنالوا البر، اور اس کو جناب خدیجہ سے بہتر کسی نے پیش نہیں کیا. البتہ اس گھرانے کی بات نہیں ہو رہی، جناب خدیجہ کے علاوہ دوسری کسی خاتون نے اتنا بہترین نمونہ عمل پیش نہیں کیا ہے دینے کا. دیا تو کیا دیا؟ ہر وہ چیز جو ان کے پاس تھی سب دے دی، سب کچھ اسلام کے لیے سب قربان کر دیا. کوئی چیز رکھا اپنی؟ کوئی چیز رکھی نہیں. مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے وہ دے دو. اور پسند ہے میں ایک یہ بات بھی ہے، قرآن ایک اور لفظ استعمال کرتا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. وہ لوگ ایثار کرتے ہیں، یعنی جو چیز خصاصہ ان کو خود ضرورت ہے جس چیز کی، وہ قربانی دے کر دوسرے کو دے دیتے ہوں. بھئی روٹیوں کی خود ضرورت تھی نا، تھی کہ نہیں تھی؟ دن بھر کے بھوکے ہیں، روزے سے ہیں، روٹی کی ان کو ضرورت ہے، تو کیا کیا؟ جو جس کی ضرورت ہے سخت وہ دے دی وہ چیز. یہ ہے دینا. جناب خدیجہ کے دینا اور ان کی جنراسٹی، ان کی سخاوت، اور اس سے جو ہم سیکھ سکتے ہیں ایک ذرہ بھی ہمیں مل جائے، آپ سوچیں خدا کی قسم ایک ذرہ جناب خدیجہ کی جذبہ قربانی، اور خواتین خاص طور پر دین کے لیے سب کچھ دے دیا، دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، دین کے لیے سارا سٹیٹس. جناب زینب، جناب خدیجہ سے لے کر جناب زینب تک، وہ جو سلسلہ میں پہلے عرض کر رہا تھا، سب جگہ آپ دیکھ لیں عطا ہے، عطا، دینا ہی دینا ہے، قربانی ہی قربانی ہے، سیکریفائز ہی سیکریفائز، اور ہر چیز کی سیکریفائز جو ہے ہمارے پاس سب دے دیا، کوئی چیز رکھی نہیں اپنے لیے. نہ جناب خدیجہ نے، نہ جناب سیدہ نے، نہ جناب زینب نے، نہ جناب ابو طالب نے، نہ امیر المومنین، نہ حسن حسین نے، سب اللہ کے لیے، سب کچھ دے دو، سب کچھ قربان کر دیا. جناب خدیجہ کا اسٹیٹس، افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے لا علمی کی بنا پر، اور میں سمجھتا ہوں انہیں توبہ کر لینا چاہیے کہ جناب خدیجہ کے اس اسٹیٹس کو ڈیگریڈ کیا، کچھ بھی نہیں تھیں، وہ کیا کہا جاتا ملکۃ العرب تھیں، ایک معمولی سی خاتون تھیں. ایک چھوٹے سے اعتراض جس کا وہ خود جواب نہیں دے سکتے، تو بس وہ اصل کے اوپر حملہ، گویا کہ بنیادی اکھاڑ دو. اگر اس کا جواب کہ نہیں، اگر ہم یہ مان لیں گے کہ ملکۃ العرب تھیں تو یہ مانا جائے گا کہ بھئی رسول اللہ نے ان کی دولت کی وجہ سے شادی کی. یہ تو جہل کی بات ہے میرے بھائی، یہ جہل ہے. شاید خدا نے یہی ثابت کرنے کے لیے کہ جناب خدیجہ بہت مالدار تھیں اور واقعی ملکۃ العرب تھیں، وہ نظام جو ابھی بھی اسلامی نظام ہے، پیغام کون دیتا ہے؟ لڑکا دیتا ہے لڑکی کو، رائٹ، مرد دیتا ہے جو ہے عورت کو. اصول یہی ہے، پیغام مرد کی طرف سے جاتا ہے عورت کی طرف. ارے آپ اس کا جواب یہ دے دیں کہ رسول اللہ نے پیغام دیا ہی نہیں تھا. یہ پہلا ایسا موقع ہے اسلام کا، اور ابتدا ہے اسلام کی. اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اصولوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، مثال پیش کی جا رہی ہے. اور یہاں پر پہلی ہی منزل میں کیا ہو رہا ہے؟ عورت ہے جو مرد کو پیغام دے رہی ہے. نبی نے پیغام نہیں دیا، خدیجہ نے پیغام بھجوایا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی نے دولت کی وجہ سے شادی کی تھی. نبی نے دولت کی وجہ سے شادی نہیں کی تھی، خدیجہ نے اخلاق کی وجہ سے شادی کی تھی. صلوات بھیجا محمد و آل محمد. اب جواب نہیں دے سکتے تو کیا کہہ دیا کہ نہیں خدیجہ مالدار ہی نہیں تھی. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے مال کے لیے شادی نہیں کی تھی، تو اس کا ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ کہ وہ مالدار نہیں تھی. واہ کیا دلیل دی ہے. ارے بے پناہ مالدار تھیں. اگر آپ واقعی دنیا کے میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو کوئی پیغام دینے کے لیے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ میں اخلاص ہے واقعی، تو آپ جوانوں کو یہ پیغام دیں کہ تم ایسے بنو کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو. عائلاً فاغنا، پہلے عائل تھے، نادار تھے، بعد میں غنی ہوئے. یہ دولت اللہ نے عطا کی جناب خدیجہ کے ذریعے سے، بعد میں، پہلے نہیں. تو اگر تم نادار بھی ہو تو تمہارا اخلاق اور کردار اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے
کہ دنیا کی بہترین خواتین تم کو اپنا کفو سمجھنے لگے. حالانکہ جناب خدیجہ کفو نہیں سمجھ رہی تھیں، لیکن ہم اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ تمہارا کفو کیا ہونا چاہیے. دولت سے کفو نہیں ہوتے ہیں کہ یہ بھی دولت مند ہوگا، یہ بھی دولت مند ہوگا. اخلاق اور کردار، یہ کفو اور ایمان میں کفو ہونے چاہیے. یہ پیغام دو. تو محترم جناب خدیجہ ملیکۃ العرب مسلم الثبوت، اور وہ ملک. بس آخر میں 2 جملے عرض کر کے صرف اتنا عرض کر دوں، اور یہ میں شاید اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں لیکن بہت اہم پیغام ہے. آج لوگ فدق کی بات کرتے ہیں. فدق جناب سیدہ کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ تو خیر یہ بھی ہم فیصلہ نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ قرآن کر چکا ہے، رسول کر چکے ہیں، اللہ کر چکا ہے. ابھی چھوٹے چھوٹے بونے اگر آ کر کہنے چلیں اور آ کر قرآن کو چیلنج کریں تو قرآن ان کو جواب دے گا، رسول کو چیلنج کریں گے رسول ان کو جواب دیں گے، اللہ کو چیلنج کریں گے تو اللہ ان کو جواب دے گا. فاطمہ تو فاطمہ ہی رہے گی، علی علی ہے، بلند بلند ہے. تو یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ایک اور ہے. فدق کی بات نہیں. میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ فاطمہ کا مال کھایا ہے، ہمیشہ. جناب خدیجہ کا جب انتقال ہوا، آج ان کی وفات کی یہ شب ہے، ان کا جب انتقال ہوا تو وہ مال جو انہوں نے اسلام پر لٹایا اور مسلمانوں کو دیا اس موقع پر، جبکہ اسلام کو اور مسلمانوں کو ضرورت تھی، وہ مال اگر جناب خدیجہ کے پاس رہتا تو وہ مال کس کے پاس جاتا؟ کس کا تھا وہ مال؟ فاطمہ کا تھا. اب وہاں کوئی حدیث بھی نہیں آ سکتی تھی بیچ میں، اس لیے کہ خدیجہ نبی نہیں تھیں. توجہ ہے نا بھائی، میرے ساتھ چلتے رہیے. وہاں پر کوئی بیچ میں حدیث بھی کوئی نہیں لا سکتا تھا کہ نہیں صاحب یہ مال تو ان کو نہیں جائے گا، یہ تو مال جو ہے وہ میراث نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ کیا یا تو ان کو نبی مان لو خدیجہ کو نبی مان لو تو نہیں بنے گا، چلو جاؤ یہ بھی چھین کے لے جاؤ. نہیں، اب وہاں تو نہیں بنے گا. تو اگر وہ مال باقی رہتا کس کو ملتا؟ شہزادی کو ملتا. اب یہاں یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ کو مل جاتا، بیچ میں وہ حدیث آ جائے گی تو رسول اللہ کو بھی نہیں ملے گا کہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ کے پاس چلا جائے گا، شوہر ہیں ان کے، کہ نہیں شوہر ملے گا نہیں ان کو، اس لیے کہ وہ میراث تو ملتے نہیں نبی کو. تو پھر کس کو ملتا؟ سارا فاطمہ کو ملتا. خیر یہ تو میں نے ضمناً ایک بات کہہ دی، ورنہ اگر میراث میں رسول اللہ کو بھی ملتا، جو اصول ہے میراث کے اس کی بنیاد پر ان کو ملتا جتنا ملتا جو قرآن نے تحدید کی. لیکن اصل تو ایک بیٹی ہے، بیٹی کو ملتا سارا مال. تو مال فاطمہ کا تھا. اصولی طور پر جناب خدیجہ نے اسلام پر جو مال لٹایا وہ فاطمہ کا تھا، وہ مال جو سب کو دے دیا. الٹیمیٹلی فاطمہ کا وہ مال ہونے والا تھا، وہ مال جو سب کو دیا گیا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اہل بیت لینے والے لوگوں میں نہیں ہیں، اہل بیت دینے والے میں. اہل بیت نے ہمیشہ عطا کیا ہے، کبھی اہل بیت نے کسی سے لیا نہیں. اللہ اکبر. حد یہ ہے کہ بیعت بھی جو لی جاتی ہے، اہل بیت بیعت اس طرح لیتے ہیں جو دینے کا انداز ہو، لینے کا نہ ہو. اس پر میں عرض کر چکا ہوں، وقت میرا تمام ہو چکا ہے. بیعت ایسے کبھی اہل بیت نے نہیں لی ہے. 2 ہی موقع پر بیعت، 3 موقع پر بیعت لی گئی ہیں، ایسے نہیں لی گئی ہے، ایسے لی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم ہماری اطاعت کر کے ہمیں دے نہیں رہے ہو، ہم تمہیں دے رہے ہیں، ہماری طرف سے برکتیں تم کو مل رہی ہیں، تم ہمیں مان کر ہم سے تمہیں فوائد مل رہے ہیں، نہ کہ تم سے ہم کو. محترم، ساری قربانیاں مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے وہ دے دو، اور اس پسند ہے وہ دے دو کو اتنی پیک پہ اہل بیت لے گئے ہیں کہ اس کے آگے کیا، وہاں سے دور تک بھی انسان نہیں پہنچ سکتا. مما تحبون، اس لیے کہ محبت، جس چیز کو تم
پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، اللہ کی راہ میں دے دو۔ اب اس میں جنرل ایک بات کہی گئی، مما، جو بھی تم پسند کرتے ہو، اس پسند میں اب صرف وہ بلونگنگز نہیں آئیں گی دنیاوی میٹیریل۔ سب سے زیادہ انسان پسند کس کو کرتا ہے؟ اپنے نفس کو، اپنی جان کو۔ مال کو پسند کرتا ہے، لیکن مال سے زیادہ اپنے نفس کو، اپنی جان کو پسند کرتا ہے۔ پسند کرتے ہو تو دے دو اللہ کی راہ۔ یہ بھی اہل بیت نے کیا۔ اور جان سے زیادہ انسان پسند کرتا ہے اور محبت کرتا ہے اور پیار کرتا ہے تو اولاد سے کرتا ہے۔ اولاد کو بھی دے دیا، اللہ کی راہ میں اولاد کو بھی قربان کر دیا ہے۔ جناب خدیجہ اس دنیا سے جا رہی ہیں۔ یہ جو سال ہے جس سال میں جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اتنا پیغمبر کو غم ہوا ہے کہ اس سال کو، پورے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ حزن کا سال، یعنی سال بھر پیغمبر اسلام غم مناتے رہے۔ آج کل بھی اس کا رواج ہے، کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہو جاتا ہے تو حکومت 1 دن کا، 2 دن کا، 7 دن کا، 10 دن کا سوگ مناتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کیسی شخصیت کا انتقال ہوا ہے، اتنے دن کا سوگ منایا جاتا ہے۔ نبی نے کہا ان 2 ذوات مقدسہ کا انتقال ہوا ہے، 1-2 دن نہیں، پورے سال غم منایا جائے گا۔ یہ پورے سال غم شاید اس بات کا اشارہ ہو کہ یہ غم کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ سال بھر کا غم ہے، یہ غم ہمیشہ قائم رہے گا۔ ابو طالب ہمیشہ یاد آتے رہیں گے رسول اللہ کو۔ رسول کے یعنی ابو طالب کے انتقال کے بعد ہی تو ہجرت کا حکم ملا ہے۔ خدیجہ ہمیشہ یاد آتی رہیں گی۔ اور آپ کے پاس روایات ہیں، آپ سنتے ہوں گے کہ بعد میں خواتین جب کبھی ذکر بھی کرتی تھیں تو پیغمبر جذباتی ہو جاتے تھے، کیسی بات کر رہے ہو، خدیجہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس وقت اس نے میرا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تنہائی کا زمانہ تھا، اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا ہے، سب کچھ لٹا دیا میرے لیے، اسلام کے لیے۔ اور قربانی میں ایک چیز ہوتی ہے اسٹیٹس کی قربانی، یہ لوگ بہت کم دیتے ہیں۔ بہت کم ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان اپنے اسٹیٹس کو، اپنے نام و نمود کو، اپنی شہرت کو، اپنے اسٹیٹس کو، اپنے مقام کو قربان کر دے، نہیں کرتا۔ جس کو ملکۃ العرب کہا جا رہا ہے وہ رخصت ہو رہی ہے، اور مدینے کا کوئی فرد آ کر پوچھتا تک نہیں ہے کہ خدیجہ کس حالت میں ہو۔ 3 سال کی اس حصار سے باہر نکلنے کے بعد شعبہ ابی طالب سے، جہاں پر پتے کھا رہے تھے لوگ، کیا کیفیت ہوئی ہوگی، صحت کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں، میں پھر دہرا رہا ہوں کہ میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ بھئی جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ بنیادی طور پر شہید ہوئے ہیں، صرف وہ ٹیکنیکل ریزن ہے۔ اس احترام میں، ان شہداء کے احترام میں ہو سکتا ہے کہ ہم یہ نہ کہیں، وَإِلَّا وہ شہید ہیں۔ اور یہ شہید وہ عام شہادت نہیں جو ہر مومن کو ملتی ہے محبت اہل بیت کی وجہ سے، نہیں، عملاً شہادت، اس لیے کہ 3 سال کی اس تکلیفوں کے نتیجوں میں جیسے ہی وہ حصار تمام ہوتا ہے، اسی موقع پر فوراً ہی جناب ابو طالب بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کتنی تکلیف! اس دیکھیں عمر شریف 80 سال کی ہے، 80 سال کے اس جسم نازنین پر کتنی تکلیفیں گزری ہوں گی۔ جناب خدیجہ ایک خاتون کتنا برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ 3 سال تک رہیں، آپ اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو ایک پہلو ہے جس کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بس میں یہاں تمام کر دوں گا بہت جلد، بہت زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ جناب خدیجہ کے لیے اللہ نے ایک اور امتحان جو لیا جناب خدیجہ کا، کیا تھا؟ میں نے کیا کہا؟ مما تحبون، جو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ مجھے نہیں معلوم کہ مورخین کی نظر اس بات پر کیوں نہیں جاتی
کہ حصار سے ابھی نکلے ہیں. جب ابھی نکلے ہیں اور اس دنیا سے جناب خدیجہ 10 کو اس دنیا سے جا رہی ہیں, تو جس بچی کو چھوڑ کے جا رہی ہیں اس کی عمر 4 سال ہے. 5 بعثت میں اس کی ولادت ہوئی ہے. 7ویں بعثت کی ابتدا میں یہ حصار, یہ سیج شروع ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بچی کتنے سال کی تھی؟ 1 سال کی. جس کی آغوش میں 1 سال کا بچہ ہو اور ماں کو غذا نہ مل رہی ہو, اس بچی پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اور یہ ماں, اس کو اپنی فکر نہیں ہوگی, لیکن بچی کی کتنی فکر ہوگی کسی ماں سے پوچھے. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ فاطمہ 18 سال کی عمر میں مظلوم نہیں ہے. فاطمہ کی مظلومیت پیدائش کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے. جس حصار کی کیفیت میں نہ کھانا ہے نہ پانی مل رہا ہے, لوگ پتے کھا کھا کے گزار رہے ہیں, اس وقت اس ننھی سی بچی کو کیسے غذا مل رہی تھی؟ اور جہاں غذا کی کمی ہو جائے ماں کا دودھ بھی خشک ہو جاتا ہے. تو فاطمہ پر کیا گزر رہی ہوگی یہ مورخین بیان نہیں کرتے. اب اس ماں پر کیا گزر رہی ہوگی اپنی اس بچی کو اس کیفیت میں دیکھ کر, اس کو بھی مورخین بیان نہیں کرتے. لیکن ہاں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ماں کتنی تڑپتی ہے, اور ماں کے ساتھ خود باپ پر کیا گزر رہی ہوگی. پیغمبر اسلام یہ صرف کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ دین کی وجہ سے, تبلیغ کرنا. ابھی چھوڑ دے تبلیغ, ابھی یہ سب ختم ہو جائے گا, سب کچھ نارمل ہو جائے گا. نہیں, ہم ہر قربانی کے لیے آمادہ اور تیار ہیں. خدیجہ ہر قربانی کے لیے آمادہ تیار ہیں. اپنی بچی کی قربانی دے رہی ہیں, فاطمہ کی قربانی دی جا رہی ہے. ننھی سی بچی ہے جو ان مصیبتوں سے گزر رہی ہے. لیکن ماں کتنا تڑپتی ہے, مورخین یہاں اس کو اگنور کر دیتے ہیں, نظر نہیں آتا. مگر ہمیں پتہ چل گیا. یہ اس وقت پتہ چلا جب ایک بار پھر حالات اسی طرح کے ہوئے. نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, ماں کا دودھ خشک ہو جاتا ہے, بچہ تڑپتا ہے پیاس سے, ماں اسے دیکھ کے تڑپتی ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں رباب کی کیا حالت ہوتی ہوگی. رباب کو اپنی پیاس کی فکر نہیں ہے, کبھی سکینہ کو دیکھتی تھی, کبھی الیاس کو دیکھتی تھی, اور تڑپ کے رہ جاتی تھی کہ ہائے ماں کے پاس پانی بھی نہیں ہے پلانے کو. اور یہی وجہ ہے, ہمیں اندازہ تو جب ہوا کہ باپ پر کیا گزرتی ہے, کہ جب اپنے ہاتھوں پر جنازہ لے کر الیاس کا, حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں اور کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے ہائے میں کیسے دکھاؤں ماں کو کہ بچے پر کیا گزر گئی, ماں کیسے برداشت کرے گی. میں کہوں گا مولا آپ ذرا دیکھیں کتنی طاقتور ہے رباب. اللہ اکبر. یہ رباب نے نہ صرف برداشت کیا, اس کے بعد بھی برداشت کرتی رہی. وہ ماں کیا کرے جس کی نگاہوں کے سامنے بچی کو تماچے مارے جاتے ہو اور پانی دکھا کے بہا دیا جاتا ہو, اور ماں تڑپ کے رہ جاتی ہو, ہائے میری بچی سکینہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار ہمارے صالح کو قبول فرما, اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سننے سنانے کی توفیق کرامت فرما. ہر آفت و بلا سے محفوظ و محمود رکھ. جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں ان کو امن امان سکون کرامت فرما. ہمارے دلوں میں عشق و محبت اہل بیت میں اضافہ فرما. تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ خداوندہ اس مہلک بیماری سے جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, خاص طور پر اس وقت ہندوستان کے بہت برے حالات ہیں, لکھنؤ کے, دلی کے تو بہت ہی برے حالات ہیں, حیدرآباد کے بھی, بمبئی کے بھی, ہر جگہ کے جہاں جہاں بڑے شہر ہیں سب کا یہ حال ہے. دعا فرمائے اللہ ان پر رحم فرمائے اور اس مہلک بیماری سے سب کو حفظ و امان میں رکھے. خداوندہ امام زمانہ کا واسطہ ہمیں ان کی غیبت میں ان کی خدمت کی توفیق کرامت فرما. ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارے ہر عمل, ہماری گفتگو, ہمارا سکوت
صرف تیرے لیے ہو اور امام کی خدمت کے لیے ہو۔ خداوندہ جناب خدیجہ جن کا ذکر آج ہم کر رہے تھے، ان کی مظلومیت کا سلسلہ ابھی تک باقی ہے۔ وہ مشرکین مکہ تو نہیں ہیں، لیکن مکے کے دوسرے ظالم موجود ہیں جنہوں نے آپ کے قبر اطہر کو مسمار کیا ہے۔ جنت المعلیٰ میں جناب خدیجہ کی قبر مطہر ہے جو مسمار ہے۔ خداوندہ جنت البقیع کے سلسلے میں جو تحریک چل رہی ہے اسے کامیابی کرامت فرما۔ ہمیں موقع دے کہ انشاءاللہ ہم جنت البقیع کی تعمیر اور جنت المعلیٰ کی تعمیر میں خود حصہ لے سکیں، اپنی آنکھوں سے وہ پیارے روزے ہم دیکھ سکیں، اس کی توفیق کرامت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کر، ان کا عنوان انصار میں داخل و شامل فرما۔